بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 275 پی پی سی جو متعلق ہے ملاوٹ والی دوائی بیچنا. یہ جرم ہے سیکشن 275 پی پی سی کا. اہم ایک دو مقدمے آپ کی نظر کروں گا اور اس کی ڈیفینیشن کو انٹرپریٹ کروں گا اور اینڈ پہ ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکچر آپ کو فائدہ مند معلوم ہو تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے. To start with, firstly, I would like to read out the definition as it is contained in PPC, which reads as, whoever knowing any drug or medical operation to have been adulterated in such manner as to lessen the efficacy or to change its operation or to render it noxious, sells the same or offers or exposes it for sale or issues it from any dispensary for medical purposes as unadulterated or causes it to be used for medical purpose by any person not knowing of the adulteration shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 6 months or with fine which may extend up to 3,000 rupees or with both. یعنی جو کوئی جانتا ہے کہ دوائی یا طبی تیاری میں ڈرگ اور میڈیکل آپریشنز ملاوٹ کی گئی ہے، ان میں ایک شخص ہے جو یہ بات جانتا ہے کہ اس میں ملاوٹ کی گئی ہے اور ملاوٹ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس دوائی کی تاثیر کم ہو جائے یا اس کا آپریشن تبدیل ہو جائے، عمل تبدیل ہو جائے، یا ملاوٹ سے وہ دوا مضر صحت ہو جائے، انجوریس ہو جائے، ہارمفل ہو جائے، ناکشس ہو جائے، اور یہ جانتے ہوئے اسے بیچے یا بیچنے کے لیے ظاہر کرے، ایکسپوز کرے یا پیشکش کرے، آفر کرے بیچنے کے لیے، یا اسے سمراد ملاوٹ شدہ دوائی سے، یا اسے ڈسپینسری سے جاری کرے طبی مقصد کے لیے، اس طور سے اس طرح ظاہر کرتے ہوئے جیسے یہ ملاوٹ والی نہیں ہے، یا کسی شخص کو طبی مقصد کے لیے، میڈیکل پرپز کے لیے استعمال کروائے جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ملاوٹ والی ہے، تو ایسے شخص کو سزائے قید دی جائے گی 6 ماہ تک، یا جرمانہ جو 3,000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں کی سزا دی جائے گی. پراسیکیوشن کو 275 پی پی سی کا جرم اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کے تحت سزا دلوانے کے لیے 5 بنیادی جو پوائنٹس ہیں، 5 مین پوائنٹس اور انگریڈینٹس کہہ لیں، ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، پروو کرنا ہوگا. نمبر 1 یہ کہ ملزم نے دوائی میں ملاوٹ کی گئی تھی، پہلی بات. دوسری بات کہ یہ ملاوٹ اس نوعیت کی گئی تھی جس سے دوائی کی تاثیر کم ہو جائے یا دوا کا عمل تبدیل ہو جائے، آپریشن آف دی جو ڈرگ ہے وہی چینج ہو جائے، یا جو طبی تیاری ہے، جو میڈیکل پریپریشن ہے، اس کا عمل تبدیل ہو جائے، یا دوائی نقصان دہ ہو جائے، ناکشس ہو جائے، مضر صحت ہو جائے. میں لفظ اب ناکشس بول گیا تھا، بولنا ناکشس چاہ رہا تھا، یعنی ہارمفل. ناکشس مینس ہارمفل، نقصان دہ، انجوریس. تیسری بات یہ کہ ملزم نے ملاوٹ والی دوائی بیچی یا بیچنے کے لیے ظاہر کی یا بیچنے کی پیشکش کی، آفر کی، یا ڈسپینسری سے ملاوٹ والی دوائی جاری کی، ایشو کی، یا ملزم نے اسے طبی مقصد کے لیے استعمال کرایا. چوتھی بات ملزم نے یہ دوائی بیچی یا جاری کی اس طور سے کہ یہ ملاوٹ شدہ نہ ہے، ظاہر یہ کیا، یعنی اس کو پتا تھا ملاوٹ والی ہے لیکن اس نے اس انداز سے بیچی
जैसे कि ये मिलावट वाली ना आए। और पांचवा मेन इंग्रेडिएंट, मुलजिम ये जानता था कि ये मिलावट वाली दवाई है और ये जानने के बावजूद उसने ये बेची। इस पे एक मुकदमा के अहम मुख्तसरन फैक्ट्स बता दूं। मिलावट वाली दवाई बेचना ही जुर्म है सेक्शन 275 के तहत। भले उससे नुकसान ना हुआ हो, भले वो हार्मफुल ना भी हुई हो, इतना ही काफी है कि अगर उससे बाल बराबर भी उसकी तासीर में कमी हुई, जुर्म 275 पीपीसी का मुकम्मल हो गया। और इंग्लिश लॉ में, इंग्लैंड के लॉ में भी बिल्कुल यही इसी तरह से ये कानून मौजूद है। इस पे आप एक रेफरेंस के तौर पर जजमेंट नोट फरमाएं। 1887 ब्रैकेट में 19 QBD 582। ये जुर्म नॉन कॉग्निजेबल है, यानी नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस ये जुर्म है, बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, नाकाबिले राजीनामा है। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर हस्ब वादा एक शेर आपकी नजर कि हम भी बदलेंगे चलन अपना जमाने की तरह, हम भी बदलेंगे चलन अपना जमाने की तरह, ये तसव्वुर भी तेरे ज़हन में आया कैसे। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।